الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نیا پلان سامنے آیا ہے اور یہ نیا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں اس کو اور اس کی پارٹی کو باہر نکالنے کے لیے نئے سے نئے الزامات، نئے سے نئے مقدمات اور نئے پابندی لگانے کے کام شروع کیے جائیں۔ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں، بڑی خبر آپ کو الیکشن کے حوالے سے یہ دے دوں کہ پاکستان کی 5 بڑی سیاسی جماعتیں تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، آپ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ جب میں ولاگ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں جو دوسرے اطراف سے ہیں اور بہت سے لوگ دھمکیاں تک دیتے ہیں، لیکن میں کل بھی حق اور سچ کی بات کر رہا تھا، آج بھی حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کی سپورٹ، آپ کے مدد یعنی آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے۔ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، ریمارکس بھی دیجئے، اور اس جنگ میں، سچ اور جھوٹ کی جنگ میں ہم نے اسی وقت جیتنا ہے جب کوئی بھی سیاسی جماعت جب حق پہ آئے گی اور اپنے اصل ووٹوں سے متحب ہوگی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آج مجھے صبح ایک بزرگ ملے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا بیٹا 23 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہا، جو جمع پونجی تھی خرچ کر دی ہے، آج کے دن تک انصاف نہیں ملا، لیکن نواز شریف اور کچھ لوگ فوری انصاف لے لیتے ہیں۔ بیٹا مجھے وہ کوئی نسخہ تمہیں پتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی نسخہ ہے یا اس وکیل کا ایڈریس ہے یا اس اپروچ کا پتہ ہے؟ تو میں اس بزرگ کی شکل دیکھتا رہا۔ وہ بزرگ وہ تھے جس نے پاکستان کے بنانے میں، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان کے کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ حقیقت تو ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لیکن انصاف جتنی تیزی کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کو اور دیگر ان کے اہل خانہ کو ملا، شاید ایسا انصاف زندگی میں کسی کو نہ ملا ہو۔ میں ان کی بزرگوں کی بات سن کر پریشان تو ہوا، لیکن کیا کریں، اس پاکستان میں 25 کروڑ اگر عوام ہے تو 24 کروڑ عوام تو ضرور کم از کم، میں 1 کروڑ کا مارجن چھوڑتا ہوں جس میں کہ شاید کوئی سوچ بچار والے نہ ہو، وہ لوگ تو سوچتے ہوں گے کہ اگر اتنی تیزی سے انصاف ملنا شروع ہو جائے تو شاید ایک بھی مقدمہ کسی عدالت میں نہ رہے۔ آج انصاف کے آگے طاقتور پھر جیت رہا ہے۔ آج انصاف کے آگے طاقتور کی پھر جیت ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ طاقتور کے آگے سب جھک گئے ہیں، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، لیکن طاقتور کی جیت ہوئی، انصاف ہار گیا۔ میں یہ تمام عدلیہ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، عدلیہ میں بڑے بڑے معزز ججز بھی بیٹھے ہیں، بڑے کمال کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ جیتا کون؟ وہ جیتا جس کا جرم کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے، وہ جیتا جو بیماری کے بہانے باہر چلا گیا، وہ جیتا جس کے انتظار میں عدالتیں کھلی رہیں، وہ جیتا جس نے پاکستان کے اندر یہ تاثر قائم کر دیا
کہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جو چاہوں کروں، لیکن میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں وقت کے آرمی چیف کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کا کہوں، میں کچھ بھی کروں، مرضی سے اپنی مرضی کے پسند کی شخصیت کو بیج لگا دوں، لیکن مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ دیر کے لیے پکڑا جاؤں گا، اندر رہوں گا، چھڑانے انٹرنیشنل طاقتیں آ جائیں گی، پھر چلا جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر اقتدار کے مزے لوٹوں گا، پھر کوئی معاملہ ہوگا پکڑا جاؤں گا، پھر چھوٹ جاؤں گا، پھر باہر چلے جاؤں گا، کیونکہ میرے ساتھ عالمی طاقت ہے۔ اور آج ثابت ہو گیا انصاف کے آگے طاقتور کی جیت ہے۔ نیا پلان سامنے آیا ہے، اور یہ نیا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں اس کو اور اس کی پارٹی کو باہر نکالنے کے لیے نئے سے نئے الزامات، نئے سے نئے مقدمات اور نئی سی نئے پابندی لگانے کے کام شروع کیے جائیں۔ اور یہ خواہش ہے باؤ جی کی، مولانا کی، اور چند ان لوگوں کی جن رہنماؤں کو پتا ہے کہ آج بھی 1 گھنٹے کے پیریڈ پر کپتان کو جیل سے رہائی ملے، اور 1 گھنٹے کے پیریڈ پر وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس، سب سے بڑا جلسہ کر سکتا ہے۔ کسی بھی حلقے میں کسی کو بھی وہ کسی بھی وقت ہرا سکتا ہے۔ اب وہ سب اس نئے پلان پر کام شروع کر چکے ہیں۔ 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ تینوں میٹنگوں میں ان سیاستدانوں نے اس پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنی سفارشات، اپنی پلاننگ، اپنے ونگز کس طرح استعمال کرنے ہیں اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں، بڑی خبر آپ کو الیکشن کے حوالے سے یہ دے دوں کہ پاکستان کی 5 بڑی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ الیکشن کم از کم 5 سے 4 مہینے ڈیلے بھی کروا دیے جائیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم صرف بیانات کی حد تک جائیں گے، بیانات سے آگے کچھ نہیں کریں گے، نہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نہ کسی پروٹیسٹ کا حصہ بنیں گے۔ ہاں، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے صرف اور صرف اپنے بیانات دیں گے، بیانات کی حد تک رہیں گے، اور بیانات کے بعد کچھ نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جو شیر افضل مروت کہتا ہے نا، پروگرام آگے بڑھ، تو الیکشن بھی سمجھے گئے، اور جب الیکشن جنوری سے آگے گئے تو آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آگے بھی کہتا ہوں جنوری کے لیے شیڈول تو جاری ہوگا، لیکن الیکشن آگے چلے جائیں گے۔ اور جب الیکشن آگے گئے تو پھر سیاسی جماعتیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سب سیاسی جماعتیں پھر شاید پرانی تنہا تو دور کی بات، شاید مفت میں بھی کام کرنا انہیں پڑے، اور مجبوراً انہیں کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔